سیلاب کی تباہکاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، 3 کروڑ سے زائد کی آبادی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ حکومت نے مجال ہے کبھی ایسا موقع دیا ہو کہ ان کے حق میں چند کلمات کہے جا سکیں۔ تونسا ڈوب رہا تھا، بلوچستان ڈوب رہا تھا، ہمارے یہاں پی ٹی آئی اپنے جلسے کرنے کے لیے اور صوبائی حکومتیں ان جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ زور لگا رہی تھی، اور مرکزی حکومت ان جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ زور لگا رہی تھی۔ انہوں نے جلسے کرنے کے لیے سارا زور لگایا، انہوں نے جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے سارا زور لگایا۔ بنی گالا، جاتی عمرہ، بلاول ہاؤسز، یہ کیوں نہیں کھولے گئے؟ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں کھولے گئے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، اس ٹائم پاکستان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ پاکستان کا 60% جو حصہ ہے وہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ان تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر عارف صاحب مصنف بھی ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز کے بھی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور اسی کے ساتھ مخدوم عدیل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مخدوم صاحب پاکستانی سیاست سے بہت زیادہ واقف ہے، ایک لمبے عرصے سے شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ پاکستان میں جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 60% حصے میں سیلاب کی تباہکاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، 3 کروڑ سے زائد کی آبادی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، اور اسے تاریخ کی بدترین وہ سیلاب کہا جا رہا ہے۔ اس پر آپ حکومتی جو کارکردگی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے بہت دل کرتا ہے کہ حکومتی کارکردگی کی کبھی تو ہم تعریف کر دیا کریں، ہم ہمیشہ ناقد بنے رہتے ہیں، مگر حکومت نے مجال ہے کبھی ایسا موقع دیا ہو کہ ان کے حق میں چند کلمات کہے جا سکیں۔ آپ دیکھیں کہ سیلاب، اب ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن یہ تو 1 مہینے سے بھی زائد ہو گیا سیلاب کو تباہی مچاتے ہوئے۔ ایک علاقے سے شروع ہوا، پھر دوسرے سے کرتے کرتے پورے کا پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن کیا حکومت نے کسی بھی قسم کی پیش رفت کی؟ جب سیلاب کا آغاز تھا کسی قسم کے بند باندھے گئے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی؟ آنسر از نو۔ یہ تو سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں، سوشل میڈیا پر تصاویر آئیں، سوشل میڈیا پر یوٹیوبرز نے واویلا مچایا، تو اس کے بعد انہیں کوئی شرم آئی اور انہوں نے دکھاوے کے لیے کچھ پروگرام کرنے شروع کیے، صرف دکھاوے کے لیے۔ میرا جو میں کہہ رہا ہوں دکھاوے کے لیے، اس کا ثبوت یہ کہ دیکھ لیں کہ جس وقت تونسا ڈوب رہا تھا، بلوچستان ڈوب رہا تھا، ہمارے یہاں پی ٹی آئی اپنے جلسے کرنے کے لیے اور صوبائی حکومتیں ان جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ زور لگا رہی تھی، اور مرکزی حکومت ان جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ زور لگا رہی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی نے برا کردار ادا کیا تو مرکز میں وفاق نے جو ان کی حکومت ہے انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا، قطعاً نہیں۔ انہوں نے جلسے کرنے کے لیے سارا زور لگایا، انہوں نے جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے سارا زور لگایا۔ اربوں روپیہ پاکستانی عوام کا، پاکستانی ٹیکسز سے ان جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے خرچ کیا گیا۔ اربوں روپیہ ان جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں کا بھی خرچ ہوا، انویسٹر کا بھی خرچ ہوا، جو چیریٹی کے اوپر خرچ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد چلو ہوش آ گیا جی۔ اب ہوش آ گیا تو کیا ہوا؟ گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس ٹرین ٹیم نہیں ہے۔ ونس اگین لوگوں سے چندے کی اپیل کی گئی، بھئی آپ ہم سے ٹیکس کس چیز کا لیتے ہو؟ ان چیزوں کو مینج کرنے کا لیتے ہو۔ آپ نے 1 روپیہ بھی لگایا تو بتاؤ، آپ نے ہم سے پیسہ لیا، آپ سے پیسہ لیا، باہر سے پیسہ لینے کے انتظار میں آگے ایک اور پرابلم۔ گزشتہ دنوں خان صاحب نے ٹیلی تھون ایک منعقد کی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 ارب روپے سے زائد چند گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے۔ میں تو شوق نہیں، میں نہیں شوق، بالکل ٹھیک ہے، مطلب ہی از این انٹرنیشنل پرسنالٹی، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کر سکتے، زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ اب وہ 5 ارب روپیہ چند گھنٹوں میں اکٹھا ہوا جس کی کمٹمنٹ ہوئی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ 5 ارب روپیہ جس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس سے لینے کا، اسے استعمال کرنے کا پلان بنایا جاتا۔ ابھی لوگوں نے ٹیلی فون پہ وعدے کیے تھے، ان سے لائن اپ کیا جاتا، گورنمنٹ میدان میں آتی، ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے، اس کے بعد ان پیسوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے ٹرانسپیرنسی سے خرچ کیا جانا ہے، یہ سب کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ونس اگین جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو ایک ڈھونگ قرار دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ پیسے پہنچے نہ، اگر پہنچ گئے تو خان صاحب کی کریڈیبلٹی بن جائے گی، اور خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی اس پیسے کو بجائے اس کے کہ اکٹھا کر کے فوری طور پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے، وہ اس پیسے کو پولیٹیکل سٹینڈنگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں اب کیا کہیں؟ عوام پہلے مہنگائی سے مارے ہوئے آپ لوگوں نے، چندہ بھی آپ انہی سے مانگ رہے ہیں، اور چندہ مانگنے کے بعد زبردستی ان کے وسائل بھی چھینے جا رہے ہیں۔ اب بنی گالا، جاتی عمرہ، بلاول ہاؤسز، یہ کیوں نہیں کھولے گئے؟ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں کھولے گئے؟ سوئس بینکوں میں جن کے اکاؤنٹ ہے وہ فریز کر کے لوگوں کو خوراک کیوں نہیں دی گئی؟ یہاں پہ تو آپ لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے دیہات آپ نے لڑکا دیے،
اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کارکردگی کو پیسے دیکھتے ہیں، نہ ایسے سوال کیا کریں مجھ سے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آخر سیاستدان ہے سر، انہوں نے سیاست تو کرنی ہے اور ہر چیز کو سیاست کی نظر ہی کرتے ہیں۔ مخدوم صاحب، گزشتہ دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ ایک کتاب کا ذکر کر رہے تھے کہ قیام پاکستان سے بھی تقریباً کوئی 400 سال پہلے ایک مورخ نے لکھا کہ جی انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور بتایا کہ یہاں پہ ہر سال ایک کچھ مخصوص دنوں میں سیلاب آتا ہے۔ تو کئی دہائیوں سے یہ سیلاب جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو آخر اس کی وجوہات کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل مجیب، کئی دہائیوں سے نہیں کئی صدیوں سے آ رہے ہیں، 400-500 سال کا تو اس مورخ نے ذکر کیا، نہ جانے کتنے ہزارہ سال سے انہی مقرر راستوں پر سیلاب آ رہا ہے۔ خلق جو خدا ہے وہ اسی طرح بے یار و مددگار مر رہی ہے، اور ان کا چاہے مغل سلطنت ہو چاہے سلطنت سے شغلیہ ہو، کوئی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آتا۔ یہ سیلاب پہلی بار نہیں آیا، یہ سیلاب آخری بار نہیں آیا، بدقسمتی سے آئندہ بھی آئے گا۔ مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ پاکستان کے جو علاقے سیلاب سے متاثرہ ہوئے ہیں پہلی بار تو متاثر نہیں ہوئے۔ 2010 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سیلاب آیا تھا، تو مدعا یہ ہے کہ کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو سول ڈیفنس کا محکمہ تھا اسے تقریباً ختم کر دیا، ہم نے جو شہری تنظیمیں ہوتی تھیں انہیں ختم کر دیا ہم نے، اور پھر ایک این ڈی ایم اے کا محکمہ بنا مشرف کے دور میں۔ اب این ڈی ایم اے کی کیا کارکردگی آپ بتائیں؟ اربوں روپے اس کا بجٹ ہے۔ وہ کرونا میں پر پیشنٹ 25 لاکھ روپے انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی کہ کرونا کے ایک پیشنٹ پر پیناڈول دینے کا اور اسے غالباً آکسیجن سلنڈر دینے کا 25 لاکھ پر پیشنٹ خرچ ہوا ہے۔ تو یہ دکھانے کا یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے۔ بل فرض لگا بھی دیا تو انہوں نے پر پیشنٹ 25 لاکھ روپے کہا اور 500 کروڑ روپے کا آڈٹ ختم کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آج آپ نے کہا کہ 60% علاقہ ڈوب گیا ہے پانی میں، ان کی ہیلپ آپ کے خیال میں ہو سکے گی؟ آپ خود مجھے بتائیں۔ ان کے نام پہ چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، انہی کے نام پہ چندہ کھایا جائے گا۔ ان کو صرف ایک آٹے کی بوری، چند روپے اور ایک گندی سی ترپال جو لوگ دیتے ہیں وہ انہیں دے کے فارغ کر دیا جائے گا۔ اور المیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، رونا اس بات کا ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں دوبارہ سیلاب آئے گا۔ اور اس میں پھر ایک بات ہم جہاں پہ حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی قصور ہے کہ دریا نے اپنا راستہ نہیں بدلا، دریا کا راستہ وہی ہے۔ تجاوزات مافیا اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم نے کوئی دریا، کوئی صحرا، کوئی پہاڑ، کوئی گلیشیر ہم نے نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے تجاوزات نہ کی ہوں۔ آپ نے دیکھا جو سوات میں ہوٹل تباہ ہوئے، جو عالی شان ہوٹل تھے، وہ ہوٹل 2010 میں بھی تباہ ہوا تھا، تو وہ دریا کے اوپر بنا ہوا تھا، دریائے سوات کے اوپر ہوٹل قائم تھا۔ تو لوگوں کو بھی اپنے اینڈ پہ سوچنا ہوگا کہ حکومت اگر بری ہے تو ہم کم سے کم ہم اچھے بن جائیں، کسی اور کے لیے نہیں تو اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے بن جائیں۔ مگر بدقسمت یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ لیکن سر ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی سوچتے ہیں۔ میری مراد ہے مذہبی جماعتوں سے ہمیشہ انہیں کرٹیسائز کیا گیا، ہمیشہ انہیں ٹرول کیا جاتا ہے، ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی میمز تک بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی زندگی میں شاید حکومت بھی نہ لے پائے، ٹھیک ہے؟ اور وہی لوگ، اور پھر وہ مولوی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ تو حلوے کی پیداوار ہے، یہ تو حلوے پہ پلتے ہیں۔ لیکن آج جب سیلاب آیا پورے ملک کے اندر سب سے پیش یہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ عظیم ترین خدمت وہی لوگ سر انجام دے رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا میمز بنی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، جن کے خاص حلیے، چہرے پر سنت، سر پر پگڑی یا ٹوپی کی وجہ سے انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، انہیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں پر یہ دیندار طبقہ گزرے ان کی تلاشی لی جاتی ہے، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام ان کی وجہ سے بدنما ہو رہا ہے، پاکستان پر دھبا لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت پاکستان کے اوپر لگے ہوئے دھبے یہی لوگ دھو رہے ہیں۔ ان مدارس کے طلباء کو آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، جو اپنے گھروں سے پتہ نہیں کیسے روکھی سوکھی کھا کے وہاں پہنچے ہوئے تھے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں، سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ جب یہ وقت آیا وہ لوگ جنہوں نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، انہوں نے بہتے بپھرے ہوئے پانی کے اندر چھلانگیں لگائیں، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، لوگوں کا مال و اسباب بچانے کی کوشش کی۔ جو روٹی وہ کھا رہے تھے وہ روٹی آدھی خود کھائی، آدھی آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، اپنا تمام تر وقت انہوں نے ان کاموں کے لیے لگا دیا۔ اور مزے کی بات ہے اس پہ آپ کسی ایک تنظیم کا نام نہیں لے سکتے۔ ہاں کچھ تنظیمیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، کچھ کم کر رہی ہیں، کچھ کا کام نظر آ رہا ہے، کچھ کا ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا، بعد میں نظر آ جائے گا، کچھ ساتھ ساتھ تشہیر بھی کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کون کام کر رہا ہے، اور کچھ لوگ تشہیر سے بے نیازوں کے کام کر رہے ہیں۔ مگر یہ بات میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دین کا نام لینے والی ہر جماعت، ہر مسلک کی جماعت، ہر فقہ کو ماننے والوں کی جماعت اس وقت میدان عمل میں ہے۔ اور تمام کی تمام آپ کی جو این جی او مافیا ہے، یہ جو موم بتی والی آنٹیاں ہیں، یہ میرا جسم اور میری مرضی
اور آزادی اظہار رائے اور حقوق نسواں، یہ سب کے سب اس وقت اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سگار پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، چرس بلکہ پی رہے ہیں، زیادہ بہتر اگر صاف الفاظ میں کہا جائے، کوئی کوک کا نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس کا نشہ کر رہا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پلان یہ کر رہے ہیں اس وقت، یہ موم بتی مافیا جو ہے، یہ جو این جی اوز ہیں، یہ اس وقت پلان کیا کر رہی ہیں؟ پلان یہ کر رہی ہیں کہ جیسے ہی یہ سیلاب زدہ تھوڑا آگے پیچھے ہو، پھر بیرون ملک سے امداد آئے گی، ہم اس امداد کے حصے بکھرے کیسے کریں گے؟ پھر ان این جی اوز میں وہ آنٹیاں موجود ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم جو زلزلہ آیا تھا وہاں سے معصوم بچوں اور بچیوں کو بظاہر اڈاپٹ کیا، ان کا دین تبدیل کروایا، کسی کو پروسٹیٹیوشن میں لے گئے، کسی کو چائلڈ لیبر میں لے گئے، کسی کو بیرون ملک سمگل کروایا، کسی کو بائبل کی تعلیم دی جانے لگی۔ ایگزیکٹلی یہ موم بتی مافیا ایک مرتبہ پھر اس نظر سے اپنے شکار کے اوپر اپنے ناخن تیز کیے بیٹھا ہے، پنجے گاڑی بیٹھا ہے کہ جیسے یہ لوگ جائیں گے تو امداد آئے گی، امداد آئے گی تو اس امداد میں ہمارا حصہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھیں اس وقت کام کون کر رہا ہے، اس کے بعد اگر کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل یا ہمارے انٹرنل ایڈ آتی ہے تو وہ کس کے تھرو لگنی چاہیے؟ جو اس وقت کام کر رہا ہے اسی کے تھرو لگنی چاہیے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں، پبلک کا اعتماد بھی، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی نے اعتماد کھو دیا، وہ مسجد و ممبر پر لوگ اب اعتماد نہیں کرتے، مسجد و ممبر میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مگر اس وقت دیکھیں کہ لوگوں نے امداد دینے کے لیے مسجد و ممبر کا انتخاب کیا یا انہوں نے ان بینک اکاؤنٹس کا انتخاب کیا جو گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کروائیں۔ جو سرکاری ملازم ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس کی تنخواہ کٹ گئی، اس نے مرضی سے نہیں دی، بالکل ہاں کوئی خوشی خوشی دے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے، مگر گورنمنٹ نے کاٹ لی۔ جیسے بینکوں میں اگر پیسہ ہو یکم رمضان کو تو وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں خود بخود ہی، پھر وہ گورنمنٹ جہاں مرضی استعمال کرے۔ تو گورنمنٹ نے جو لوگوں کی تنخواہوں میں سے پیسے لے لیا، کچھ اداروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری تنخواہوں میں سے اتنے پیسے دے دیں، وہ تو چلا گیا گورنمنٹ کے پاس۔ میں نے، آپ نے، دل صاحب آپ نے، ہم جیسے کتنے لوگوں نے بخوشی اپنا پیسہ گورنمنٹ کے فنڈ میں دیا کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کرو؟ میرا خیال ہے شاید کسی نے بھی نہیں دیا، ہم سب نے دینی جماعتوں کے اوپر اعتماد کیا، اور یہ عوام کا ایک مرتبہ پھر مسجد کے ممبر و محراب پر، دین کو ماننے والوں کو، دین کی روح کو بیدار کرنے والوں پر اعتماد اس بات کی ایک نئی نوید سناتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان سیکولر کے قبضے میں نہیں جا سکا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ رائز کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مخدوم صاحب سے وہ بات پوچھوں کہ ہر سال 8 مارچ کو ایک نعرہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ عورت کمزور نہیں، عورت کیوں پیچھے رہے، عورت اور مرد برابر۔ آج وہ عورت والے نظر نہیں آ رہے۔ چلیں عورت والے ایک سائڈ پہ، چلو ہو سکتا ہے عورت اب کہہ رہی ہو کہ ہم کمزور ہیں، اس سچویشن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والی چند نہیں سینکڑوں تنظیمیں اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، چندے لے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اس موقع پر وہ نظر نہیں آ رہی۔ کیا ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی تو وہ نظر نہیں آ رہی، جیسے سیلاب ختم ہوگا تو ایجوکیشن کے نام پر، اڈاپشن کے نام پر اور اس طرح کے ناموں پر وہ چندے لے کے تو پھر ہڑپ کر جائیں گے؟ بالکل مجیب، آپ نے درست فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے ان این جی او مافیا کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سے لوگ آشکار ہو گئے ہیں۔ دیکھیں عورت مارچ کے نعرے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ایز اے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ میں جا کے ہم بھی اس کی پرمیشن دے سکتے ہیں کہ آپ کریں۔ عورت خود مختار تھی، عورت مظلوم نہیں تھی۔ آج لاکھوں عورتیں مظلوم ہیں، آج لاکھوں عورتیں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔ خواتین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کے کئی بار مذہبی قیادت بھی نہیں سمجھ سکتی۔ تو یہ وہ آنٹیاں جو ڈرائنگ روم سیاست کیا کرتی تھیں، جو کلبوں میں سیاست کیا کرتی تھیں، جو 8 مارچ کے دن سڑکوں پر نکل کے وویلا کیا کرتی تھی، آج یہ کہاں ہیں؟ بالکل آج یہ پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، نہ صرف آپ سوال کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم ان سے ہم تو قوم کی آواز ہیں۔ بالکل، اور اسی طرح انسانی حقوق کے علمبردار، کوئی امریکہ میں کوئی کتا ہی مر جائے تو ان کا دل تڑپتا تھا۔ بالکل، کوئی اگر کتا مار مہم بھی شروع ہوتی تھی بلدیہ کے جانے سے پہلے، اب تو خیر یہ بھی کم ہو گئی، ختم ہو گئی، تو یہ وویلا کرتے تھے۔ کوئی دہشت گردی مارا جاتا تھا کسی انکاؤنٹر میں تو یہ لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن کا نعرہ لگاتے تھے۔ آج پاکستان کی 3 کروڑ آبادی سیلاب سے متاثر ہے، 60% رقبہ زیر آب ہے، چاروں صوبے آزاد کشمیر، بلوچستان، غرض پورا پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ آرمی چیف خود کہہ چکے ہیں ان کی بحالی کے لیے سالوں چاہیے اور اربوں روپے چاہیے۔ مذہبی لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تاجر تنظیمیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے چاہے جبری طور پہ ہی، مگر تنخواہ کٹ تو گئی ان کی ایک خاص شرح میں، مگر کچھ نہیں کر رہا۔ تو یہ انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار دیسی لبرل نہیں کر رہے۔ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ بالکل بالکل، یہ آپ ہی کی صحبت کا اثر ہے۔ اور پھر ایک اور بات، ہر بقرہ عید پر، ہر عید الاضحیٰ پر ہم دیکھتے تھے کہ غریب کی بیٹی کا جہیز کا مسئلہ ہے، پانی کا کولر، یو پی ایس کا مسئلہ ہے، جنریٹر کا مسئلہ ہے، غریب کے بچے پنکھے جل رہے ہیں ہاتھوں سے، پانی کا کولر نہیں ہے۔ وہ بدبختوں گالی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے سیاہ بخت ہیں، بالکل
ان کو چاہیے کہ آج وہی واٹر کولر وہی جنریٹر کے پیسے وہی غریب کی بیٹی کے جہیز کے پیسے ان کے لیے صرف کریں, نہیں کریں گے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی, یہ ابھی آئیں گے گدوں کی طرح, ابھی یہ آسمان پر ہیں, مردہ مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انسان لاش بن جائے, کب اس کی سانسیں اکھڑ جائیں, اور یہ گدوں کی طرح منڈلا رہے ہیں. یہ آئیں گے, یہ اس وقت آئیں گے جب حکومت بحالی کے منصوبے شروع کرے گی. حکومت اپنے بحالی کے جو منصوبے ہیں وہ نجی سیکٹر کو دیتی ہے, نجی شعبے کو دیتی ہے. اربوں روپے کے منصوبے جاتے ہیں بحالی کے لیے, امداد کے لیے, بحالی کے لیے, بسانے کے لیے. اس میں پھر یہ مہا کرپشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے میں چاہوں گا اس بارے میں تھوڑا یہ مزید بتا دیں گے کس طرح چائلڈ ابڈکشن انہوں نے کی تھی 2005 میں, 2010 میں, کس طرح سے ہزاروں بچیوں کو انہوں نے جو یتیم اور بے آسرا بچیاں تھیں انہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچا گیا تھا. افغانستان سے یہی کیا جب افغانستان امداد گئی ہے, جب طالبان کا انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے پہلی گورنمنٹ نے, اس وقت بھی یہ کیا کہ وہاں پر بائبل کے نسخے دینے کے لیے نکلے, وہاں پہ پورن فلمیں نکلی, وہاں سے ایسا فوش سیکس ٹوائز نکلے جن کے ذریعے انہیں پہلے خاص نہج پہ لایا جاتا تھا, اس کے بعد انہیں بیرون ملک بھیجنے کی تیاری مکمل تھی. یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, اس میں یہ بھی دیکھیے کہ حکومت کبھی بھی صحیح تعداد نہیں بتاتی جہاں بحق ہونے والوں کی, کہ جتنے بچے یتیم ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے, یہ ایک اہم سوال ہے. میرا خیال ہے اس پہ آپ کی کافی ریسرچ ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجیب کی جگہ کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پر کہ یہ این جی او مافیا کیا کرے گی. یہ این جی او مافیا یہی کرے گی کہ ان بچوں کو پہلے اڈاپٹ کرے گی, پھر انہیں تعلیم کے لیے باہر بھیجے گی, باہر جا کے انہیں وہ تعلیم دی جائے گی کہ یہاں پر آ کے انتشار کیسے پیدا کرنا ہے. ان کے دل میں پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف زہر بھرا جائے گا. بظاہر یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوں گے, کس جگہ پر تعلیم ہوگی, کیسی تعلیم ہوگی, نظریات سازی کیسی ہوگی. اگر باہر نہیں بھیجیں گے تو پاکستان میں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں, بنائے جائیں گے جن کے اندر ان کی برین واشنگ کی جائے گی کہ دیکھو سیلاب آیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا, ہم اصل میں انسانیت کے ہمدرد ہیں, آؤ ہمیں ظلم کے خلاف چلنا چاہیے, پاکستان کو یہ جو بارڈر کی سرحد ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے, انڈیا پاکستان ایک ہوتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. یہ سب کی سب ایسی مائنڈ میکنگ کی جائے گی, ایک نئی مکتی باہنی یہاں پر جنم لے لے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں, چونکہ ان چیزوں پر آپ کی سب سے زیادہ ریسرچ ہے, آپ کی کئی ویڈیوز بھی اس چیز کے اوپر ہیں, کہ آج کل کچھ نئی تھیوریز جو وہ جنم لے رہی ہیں, کچھ سازشی تھیوریز بھی, کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے ہمیشہ کی طرح. اچھا یہ آپ نے بطور طنز کا ہے, یہ بطور طنز کا ہے. اچھا اسے تھوڑا چینج کر دیں, جو کچھ بھی کروا رہا ہے اسرائیل کا ساتھی, اسرائیل کا فرنٹ مین امریکہ کروا رہا ہے, اس کے پیچھے اصل میں اسرائیل, اس کے پیچھے یہ ہے ایگزیکٹلی. اب دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں, میرے پاس اس بارے میں چند ڈیٹا میں بتاتا ہوں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں پوری دنیا میں جو آ رہی ہیں یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے. وہ کیا ہے, ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرل ریسرچ پروگرام جو ہے ہارپ, HARRP. یہ امریکی منصوبہ ہے جو امریکی فوج اور امریکی وزارت دفاع کے زیر اہتمام ہے. اس منصوبے کے اوپر تحفظات کا اظہار میں اکیلا نہیں کر رہا, کوئی مولوی نہیں کر رہا, کوئی مدرسہ نہیں کر رہا, کوئی مسجد نہیں کر رہا, پوری دنیا میں اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. یورپی یونین نے اسے گلوبل کنسرن قرار دیتے ہوئے اس منصوبے کے خلاف ایک قرارداد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تمام انفارمیشن دی جائے. یہ تو وہ ہو گیا جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. اب آپ نے پہلے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں, تو میں نے آپ کے ساتھ ہی پروگرام بہت زیادہ کیے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ لگ بھگ 2 سال پہلے جب کورونا اپنے ابتدائی مراحل پہ تھا, پیک کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں غذائی قلت ہوگی. میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ وبائی امراض ہوں گے اور جنگوں کے ذریعے آبادی کو کم کرنے کا پلان ہے, کیونکہ 2030 تک جو ان کا ایجنڈا 2030 ہے وہ ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا ہے کہ دنیا کی آبادی کو 1 ارب سے بھی کم لایا جائے. اس وقت لوگوں نے کہا ونس اگین کہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کیا ہوا. سب سے پہلے انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ عالمی جنگ بن جائے تو بے شمار ملک بیچ میں انوالو ہو جائیں اور آبادی کا تیا پانچا ہو جائے. اچھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بچ نکلے, فی الحال بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تائیوان میں چائنا اور امریکہ کو بڑھوانے کی کوشش کی, ورنہ امریکی نینسی کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, کیا پنگا لینے کی ضرورت تھی اسے تیسرے علاقے میں آ کے. وجہ یہی تھی کہ ونس اگین دنیا کو عالمی جنگ میں جھونکا جائے, ان کے اسلحے کی فیکٹریاں چلیں اور خطہ یہ والا ہمارا خطہ یہ میدان جنگ بنے جہاں کی کیجولیٹیز ہوں اور ان کی تجوریاں بڑھتی رہیں. یہ تو ہو گیا میرا اندازہ. اب آپ اسے آگے دیکھتے ہیں. اکانومسٹ میگزین جس نے کرونا وبا کے آنے سے چند مہینے پہلے اس کے اشارے دے دیے تھے, ماسک لگانے سے پہلے اس کے اشارے دے دیے تھے, ویکسین لگنے سے پہلے اس کے اشارے دے دیے تھے, تو میں بتاتا چلوں کہ ابھی مئی 2022 میں اکانومسٹ میگزین کا سر ورق آپ دیکھیں, اور بلکہ میں جو آپ کی پروڈکشن ٹیم ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب میں یہ بتا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ وہ سر ورق ہمارے آڈینس کو دکھا بھی دیں, ویورز کو دکھا بھی دیں آپ. اس میں سر ورق میں انہوں نے گندم کی ایک بالی دکھائی ہے.
اچھا گندم کی بالی میں وہ گندم اس میں لگی ہوتے ہیں نا، دانے لگے ہوتے ہیں، اس گندم کی بالی میں دانوں کی بجائے انسانی کھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ غذائی قلت کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ نیکسٹ سٹیپ پر آ جائیں، اس کی بھی ٹویٹ دکھائیں جی آپ۔ رابرٹ ٹی کیوساکی دنیا کا سب سے بڑا منی ٹرینر ہے، جو فائنینشل گرو کہلاتا ہے، جو لوگوں کو انویسٹمنٹ کے نئے نئے پلانز دیتا ہے۔ وہ اپنی 13 جون کی، اسی سال کی 13 جون کی ٹویٹ میں کہتا ہے کہ اس وقت بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کین فوڈ ہے، ٹونا فش ہے، بینز ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بٹ کوائن کھا نہیں سکتے، آپ ڈالر کھا نہیں سکتے، آپ گولڈ اینڈ سلور کھا نہیں سکتے۔ آنے والا وقت جو ہے آپ کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ آپ اپنی میجر انویسٹمنٹ اس فوڈ میں کریں جسے زیادہ دیر تک رکھا جا سکے۔ اب سکرین پر آپ اس کی ٹویٹس بھی دکھائیے گا، آپ اکانومسٹ میگزین کا سرے ورک بھی دکھائیے گا، میری ویڈیوز کا میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا۔ اب آپ ان سب کو اگر کڑیوں کو ملاتے چلے جائیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سازشی تھیوریاں نہیں ہیں، ایکچولی ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ اور یہ بھی وبا، جس طرح میرا کرونا کے بارے میں تھا کہ یہ مین میڈ ہے، یہ قدرتی وبا نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے، بالکل اسی طرح موجودہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، موجودہ سیلاب جو ہے پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، یہ سب کا سب مین میڈ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی کے ساتھ مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھی سیلاب سے متعلقہ تمام صورتحال کے تجزیے تھے جو آپ کے سامنے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے اور مخدوم عدیل عزیز صاحب نے پیش کیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔